ایک بات بتاؤ لوگوں، کچھ لوگ کہتے ہیں حسین گدی کے لیے گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں حسین تاج کے لیے گئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کربلا میں تخت کے لیے گئے تھے۔ او بے وقوفو سنو، جو حسین بچپن میں جنت کے میوے کھا سکتا ہے تو وہ تاج کے لیے لڑیں گے؟ وہ تخت کے لیے لڑیں گے؟ ارے بھئی تخت کی اوقات کیا رہ گئی، تاج کی اوقات کیا رہ گئی؟ جو بچپن میں جنت کے میوے لا کے جبریل کھلا دے جنہیں، ان کے لیے تخت و تاج کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، ذرا غور کیجیے لوگوں، ابتدا اچھی کرو، شروعاتیں اچھی کرو۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے بچے تو جب گھروں میں ہوشیار ہوتے ہیں نا تو ہمارے بچوں نے تو گالیاں سنی ہوتی ہیں، ہمارے بچوں نے تو جھگڑے سنے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں نے تو ایک دوسرے کی غیبت و چغلیاں سنی ہوتی ہیں۔ کیا کر رہی ہوتی ہے ماں؟ اس کی چغلی کر رہی ہے۔ زیادہ تر ماں کے قریب بچہ رہتا ہے، اور ہماری ماں بہنیں چغلی کرنے میں تو بڑی آگے ہیں، کسی کی بات ایک ہو اور چار اپنی طرف سے لگا کے بتانے میں تو بہت ہی آگے ہیں۔ جبکہ نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، جس نے چغلی کی وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور نبی فرماتے ہیں چغلی کرنے والا ایسا جیسے ماں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں تم میں کون پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ اللہ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کون کھائے گا؟ کہتے ہیں جو چغلی کرتا ہے وہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ اللہ اللہ، ہمیں تو کھانے ہضم نہیں ہوتے جب تک کہ ایک ادھر کی ادھر نہ کر دیں، چوراہے پہ کھڑے ہو کے جب تک لوگوں کی برائیاں نہ کر دیں۔ لوگوں، ہمارے اندر چغلیوں کے کہاں سے شوق پیدا ہو گئے، اور ہمارے اندر ایک چیز اور ہے، کسی کو بدنام کرنا، کسی کے اندر عیب ہے تو اس کو زمانے میں پھیلا دینا، یہ تو ہماری عادت بن گئی ہے۔ لوگوں کان کھول کے سنو، اگر کسی کے اندر برائی ہے تجھے پتا چل گیا، اگر کسی کے اندر کوئی بری بات ہے اور تجھے پتا چل گئی، اور اگر تو نے اس کی بات کو چھپا لیا، تو نے پردہ ڈال دیا اس کی برائی پر، اس کے عیب پر تو نے پردہ ڈال دیا، اللہ کو تیری یاد اتنی پسند آئی ہے، اللہ میدان محشر میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اللہ کو چھپانا بڑا پسند ہے، اللہ کو چھپانا بڑا پسند ہے۔ ہم تو چھپاتے نہیں یار، ہمیں تو پتہ چل گیا تو ہم تو پھر خوب کرتے ہیں، خوب شیئر کرتے ہیں یار۔ اگر کوئی بات مل جائے تو پھر اس کو شیئر کرنے دیجئے، خوب ایک دوسرے کو خوب کریں گے شیئر اور خوب بتائیں گے۔ کسی کے اندر کوئی بری بات ہے اور لوگوں میں بیان کرنا یہ چغلی ہے، اور کسی کے اندر بری بات نہیں ہے اپنی طرف سے بنا کر کہنا یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ بچو لوگوں ان چغلیوں سے، دعا قبول نہیں ہوتی جو چغلی کرتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیا کرو، اللہ میدان محشر میں تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ اللہ چھپانے کو بڑا پسند کرتا۔ اللہ کا ایک نام ہے ستار، ستار کا معنی آتا چھپانے والا، اس کا نام ہے ستار، چھپانے والا۔ اگر آپ چھپاؤ گے تو اللہ آپ کے چھپانے سے اتنا راضی ہو جائے گا، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ نبی کا، اور بارش نہیں ہوئی، جیسے ابھی بھی بارش نہیں ہوتی کبھی کبھی۔ اچھا اب اگر بارش نہ ہو تو آپ انجن موٹر اور کائے کے ذریعے سے کس چیز سے اپنا کام چلا لو گے، لیکن پہلے اگر بارش نہیں ہوتی تو کھیتیاں ماری جاتی، فصلیں برباد ہو جاتی، لوگ اور جانور پیاسے مرنے لگتے۔ پانی کے وہ انتظامات نہیں تھے جو آج ہیں۔ قحط پڑ گیا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے ایسے نبی ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، مولا بارش کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے میں نے بارش کو ہی روک دیا۔ اور یہ حدیث شریف ہے، معلوم ہے کیا؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بارش نہیں برساتا، یہ اس کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور اگر برساتا ہے تو بے موسم برساتا ہے، اور برساتا ہے تو اتنی برساتا ہے کہ وہ ہمارے کام سے اوور ہو جاتی ہے۔ زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں جب وہ ہم سے ناراض ہوتا۔ آج دیکھ لو بارش یا تو ہوتی نہیں ہے، آج ہوتی ہے تو بے موسم ہوتی ہے۔ یہ بات حقیقت بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ناراض۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی، مولا بارش۔ رب نے فرمایا موسیٰ برسا تو دوں مگر گناہگار ہے تیری قوم میں ایک، اس کی وجہ سے بارش کو روک دیا میں نے۔ یار ایک بستی میں گناہگار ہے، پوری بستی سے بارش روک دیا۔ جس گھر میں گناہگار ہو تو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ بتائیے مجھے، نہیں آئی، روک دی۔
موسیٰ اسے نکال دے اپنی قوم سے، پھر دعا کر، دعا قبول ہو جائے گی، بارش جھما جھم برسنے لگے گی۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ایک میدان میں نکالا دعا کے لیے اور کہا اس میری قوم میں کون ایسا گناہگار ہے جس کے گناہ کی وجہ سے بارش کو روک دیا گیا، وہ نکل جائے، نکلے گا تو بارش ہوگی۔ جو گناہگار تھا سمجھ گیا میں ہی گناہگار ہوں، یا اللہ اگر میں نکلوں گا تو میرا پردہ فاش ہو جائے گا، راز کھل جائے گا، زمانہ کہے گا یہ گناہگار تھا، یا اللہ میں رسوائے زمانہ ہو جاؤں گا، میرے مولا میں اس قوم کے سامنے منہ کیسے دکھایا کروں گا، میرے بچوں کو لوگ تانا دیا کریں گے اس کا باپ اتنا گناہگار تھا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے، ذرا غور کرو کتنی شرمندگی ہوتی ہے اگر کسی کا گناہ جو ہے کھل جائے۔ ویسے تو ہم سب گناہگار ہیں، اللہ کو سب کے گناہ کا پتہ ہے، مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمارے گناہوں کو اس نے چھپا رکھا ہے۔ کیا کرے، یا اللہ میں نکلوں تو کیسے نکلوں، آج تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ لوگوں دلی دل میں سچے دل سے توبہ کر دیا، یا اللہ میرے نکلنے کی نوبت نہ آئے، آج میں رسوا ہو کے رہ جاؤں گا، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے مولا آج کے بعد میں جو گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ دلوں کی زبان کو بھی سن لیتا ہے، لوگوں اگر زبان سے بولو وہ تب بھی سنتا ہے، اگر دل میں اسے یاد کرو وہ تب بھی سنتا ہے، وہ تمہاری سوچوں پر بھی جانتا ہے، تمہارے دماغ میں کیا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے۔ لوگوں اس نے دلی دل میں دعا کی، اللہ نے اس کی سچی دعا کو، سچی توبہ کو قبول کر لیا۔ ادھر اللہ نے توبہ قبول کرنا تھا، ادھر جھما جھم بارش برسنے لگی، جھما جھم بارش برسی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا ابھی کوئی نکلا تو تھا نہیں، بارش برسی کیسے؟ تو کہتا تھا نکال دے تو برساؤں گا، ابھی تو نکالا نہیں، بارش برسی کیسے؟ رب نے فرمایا موسیٰ گناہگار تھا مگر اب گناہگار ہے نہیں، گناہگار تھا، گناہگار۔ عرض کی مولا کہاں چلا گیا، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں ہے، میری جماعت سے ابھی کوئی نہیں نکلا، میں دیکھ رہا ہوں، کہاں چلا گیا؟ کہا گیا کہیں نہیں مگر تھا ہے نہیں۔ اور حدیث میں کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا وہ تو نکلا نہیں، کہا موسیٰ نکلا نہیں مگر گناہگار اب ہے نہیں، کہا گیا کہاں؟ رب نے فرمایا یہی ہے، تو مولا برسا کیوں؟ جب ہے گناہگار تو برسا کیوں؟ کہا توبہ کر لیا اس لیے برسا، توبہ سے پہلے گناہگار تھا، توبہ کے بعد نیک ہو گیا، جب تک گناہگار تھا جب تک نہیں برسا، جب توبہ کر لیا تو برسنے لگا۔ عرض کی مولا وہ کون تھا ذرا نام تو بتا دے۔ رب کی رحمت جوش میں آ کے بولی موسیٰ میرا جملہ ذرا غور سے سننا، ادے پور کے زندہ دل مسلمانوں، رب کی رحمت بولی او موسیٰ ارے جب اس نے توبہ نہیں کیا تھا، جب وہ گناہگار تھا، جبھی میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو توبہ کر لیا ہے، اب اس کا نام کیسے بتا دے؟ ہائے ہائے، جب وہ گناہگار تھا جبھی ہم نے توبہ نہ کیا، جبھی نہ بتایا، اب تو توبہ کر لیا، اب تو میری رحمت کے سائے میں آ گیا، اب تو میری رحمت کی چادر نے لپیٹ لیا، اب کیسے بتا دوں؟